پنجاب کی سرزمین صدیوں پر محیط تاریخ، تہذیب اور ثقافت کی امین رہی ہے۔ اسی تاریخی ورثے میں ایک اہم نام شاہپور شہر کا بھی شامل ہے۔ آج شاہپور ضلع سرگودھا کی ایک تحصیل ہے، مگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاہپور کبھی ایک مکمل ضلع کی حیثیت رکھتا تھا۔ سن 1893 سے لے کر 1960 تک شاہپور ضلع کے طور پر قائم رہا، جس میں موجودہ ضلع سرگودھا کے تمام علاقے شامل تھے، جبکہ ضلع خوشاب، میاں والی اور بکھر کے بھی بعض علاقے اس کا حصہ تھے۔ یہی تاریخی پس منظر شاہپور کو ایک منفرد شناخت عطا کرتا ہے۔ شاہپور کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ شاہپور شہر کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ شاہپور صدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دونوں علاقوں میں قدیم طرز تعمیر اور تاریخی عمارتیں موجود ہیں، لیکن شاہپور شہر کو زیادہ قدیم آبادی اور تاریخی ورثے کی وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کی عمارتوں میں مغلیہ دور کی شان، سکھ دور کے آثار اور برطانوی دور کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ شاہپور شہر کی انہی تاریخی یادگاروں میں ایک نمایاں اور باوقار نام DAV ہائی اسکول شاہپور سٹی کی قدیم عمارت کا ہے۔ یہ عمارت سن 1919 میں تعمیر کی گئی تھی اور ایک صدی گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی عظمت اور خوبصورتی کے ساتھ کھڑی ہے، اگرچہ اب یہ حکومتی توجہ کی منتظر دکھائی دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس اسکول کو نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا، مگر یہاں تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے مطابق یہ تاریخی عمارت تقریباً ایک دہائی پہلے تک امتحانی مراکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس تاریخی ادارے کا سنگ بنیاد 10 جنوری 1919 کو معروف سماجی اور تعلیمی شخصیت شری مہاتما ہنس راج جی نے رکھا تھا۔ اس اسکول کے لیے زمین لالا ٹھاکر داس اور کرم نارائن اینڈ برادرز نے فراہم کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس ادارے کی بنیاد خالصتاً تعلیمی جذبے اور سماجی خدمت کے تحت رکھی گئی تھی۔ اس اسکول کی عمارت کا مرکزی حصہ ایک وسیع و عریض ہال پر مشتمل ہے، جسے غریب داس ہال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہال غریب داس کی اسکول کے لیے خدمات کے اعتراف میں ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اگرچہ اس ہال کی تخت پر درج تمام افراد کے نام واضح نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ غریب داس نے اس ادارے کے لیے نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ عمارت کے فن تعمیر پر نظر ڈالیں تو یہ اپنے دور کی بہترین تعمیراتی مثالوں میں شمار ہوتی ہے۔ مرکزی ہال کے اطراف میں مخصوص ترتیب سے بنائے گئے کمرے موجود ہیں۔ ان کمروں کے درمیان ایک خوبصورت گیلری تعمیر کی گئی ہے، جو عمارت کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ عمارت میں ڈاٹ دار طرز تعمیر اور گھڑی ہوئی اینٹوں کا استعمال اس دور کے اعلیٰ تعمیراتی مناظر کو معیار کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ سادگی کے باوجود یہ عمارت اپنی شان و شوکت اور دلکشی سے دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر میں بھی کئی معروف افراد نے اہم کردار ادا کیا۔ تعمیراتی کام گنپت رائے خورانہ، جو بکھر بار کے کانٹریکٹر تھے، اور رائے بہادر دیوان چانسیبل، جو ڈنگا کے کانٹریکٹر تھے، نے سر انجام دیا۔ اس تاریخی عمارت کے انجینئر ہرنام داس کمار تھے، جن کا نام آج بھی اس عمارت کی تاریخی تختیوں پر نمایاں طور پر درج ہے۔ اس عمارت کے مختلف حصوں میں نصب سنگ مرمر کی تختیاں اس ادارے کی اجتماعی کاوشوں کی گواہی دیتی ہیں۔ ان تختیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسکول عوامی تعاون سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مختلف علاقوں اور دیہات سے چندہ جمع کیا گیا تھا، خصوصاً جنوبی علاقے کے متعدد گاؤں اس عمل میں شریک تھے۔ چندہ جمع کرنے والوں میں رام داس کھرانہ آف کنڈان اور لدھا رام چاچڑ آف کوٹ امیر چند جیسے نمایاں نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی امیر تاجروں اور سرکاری عہدیداروں نے بھی اپنے والدین، اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے نام پر عطیات دے کر اس تعلیمی ادارے کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ اس عمارت کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت اس کا تاریخی فرش ہے۔ متعدد بار سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے کے باوجود یہ فرش آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ سیاہ اور سفید پتھروں سے بنایا گیا یہ خوبصورت فرش اس عمارت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے اور اس دور کے کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ تاریخی عمارت نہ صرف ایک تعلیمی ادارہ رہی، بلکہ یہ ایک تہذیبی اور ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے اس تاریخی اسکول کے ساتھ ساتھ شاہپور کی دیگر تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ معمولی لاگت سے اس عمارت کو دوبارہ مضبوط اور فعال بنایا جا سکتا ہے اور اسے تعلیمی یا ثقافتی سرگرمیوں کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ DAV ہائی اسکول شاہپور سٹی کی یہ عمارت آج بھی اپنے اندر ایک صدی پر محیط تاریخ، تعلیم اور تہذیب کی داستان سموئے کھڑی ہے۔
یہ عمارت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قوموں کی ترقی کا راز صرف حال میں نہیں بلکہ اپنے ماضی کو محفوظ رکھنے میں بھی پوشیدہ ہے۔